کا دنیا میں بجا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 21ویں شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو یہ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، لیکن جو جس پر عمل ممکن ہو نا وہ نیتیں کرنی ہے، جبکہ دل بھی ہو کہ واقعی ایسا میں نے کرنا ہے. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنو. تو جو دو زانو نہیں ہے، اگر کوئی رجنا ہو دو زانو ہو جائیے، تھکن دور ہو جائے، پھر جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر دو زانو. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور من نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے اجتناب کروں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے 25 ماہ 12 ماہ کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردیوں میں عموماً بلڈ پریشر جیسے کہ بڑھ سا جاتا ہے لوگوں کا، تو اس کے متعلق اگر کچھ
احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں کہ یہ کہاں تک درست ہے، کیونکہ سردیاں ہیں تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور دیکھا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے لوگ جیسے کہتے رہتے کہ ہم کو بلڈ پریشر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا ہے. پہلے اتنا زیادہ بلڈ پریشر پتہ نہیں سنا جاتا تھا. آپ کو زیادہ اس کا علم ہوگا، جو بہت سارے لوگ آپ سے ملتے ہیں، مریض تو زیادہ تر آپ سے ملتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سردیوں میں بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا مدنی پھول ہے؟ سردیوں میں بڑھتا ہے بلڈ پریشر، گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے نا پسینہ نکلتا ہے، پسینے کے ذریعے نمکیات کچھ نہ کچھ خارج ہو جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے گرمیوں میں بلڈ پریشر کی شکایت قدرے کم ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں پسینہ نکلتا نہیں، سردیوں میں یہ جو مسام ہے نا جلد کے کھال کے اپنی یہ بند ہو جاتے ہیں، پسینہ نہیں نکلتے، قدرتی نظام ہے. بہت ہی آدمی مشقت کرے اور پسینہ نکل آئے تو ایک الگ بات ہے، جنرلی نہیں نکلتا. اب یہ بلڈ پریشر بڑھتا کیسے ہے، اس کا مرض کیسے لاگو ہوتا ہے؟ عام طور پر عوامی تو یہی بات ہوتی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، بیچارے کو فکریں بہت ہیں اور ٹینشن بہت ہے اس کو. چلو ٹینشن کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے بڑھنا اس کا، لیکن اصلی جو اس کا سبب ہے نا، جو مطلب میں نے سمجھا ہے، یہ اس کا سبب وہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھانا، کیونکہ وہ جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ نمکیات بھی پیٹ میں جائیں گے، چاہے زیادہ چکناٹ بھی پیٹ میں جائے گی، زیادہ مٹھاسیں بھی پیٹ میں جائیں گی. تو اس طرح زیادہ کھانے سے یہ اپنے بلڈ پریشر جو ہے نا یہ ہائی ہوتا ہے، کہ جب یہ کہ نمکیات زیادہ چلے گئے تو اب یہ اس کے خارج ہونے کی جو اسپیڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ زیادہ غذا چلی جاتی ہے نا تو وہ اسپیڈ کم ہو جائے گی اخراج کی، کیونکہ وہ پھنسے گی نا، ہر جگہ اٹکے گی، پھنسے گی، اور اگر تھوڑی چیز ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. اب جیسے کہ آپ اپنے چھت کے پرنالے کے منہ پر پانی کا گلاس انڈیل دو تو وہ فوری طور پر نیچے بہ جائے گا اور خالی ہو جائے گی جگہ. اور اگر وہاں آپ پورا ڈرم انڈیل دو پرنالے پر، تو پرنالے کا سوراخ تو وہی رہے گا نا. اب کیا وہ آپ کے پرنالے کے منہ پر پانی تھوڑا جمع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ بھی اپنی ترکیب سے وہ بہتے 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 جب خالی ہوگا تب خالی ہوگا. تو یوں اگر پیٹ میں غذا جب زیادہ جائے گی تو اس کے اخراج کے رستے تو ظاہر مخصوص ہے، پھر اس کے اندر کا جو مشینری ہے وہ بھی مخصوص ہے، اس کی ایک مخصوص طاقت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. تو جب اس پر بہت زیادہ پڑے گا تو وہ اس کا جو نظام سست پڑے گا. پرنالے کا نظام تو پھر بھی درست رہتا ہے، یہ نظام جو ہے نا ہمارا یہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام، اور اس میں پھر رکھنا اندازی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہاضم لعاب، آخر اس کی بھی ایک مقدار ہے، تو اب زیادہ کھایا تو اس کے لیے ہاضم لعاب کی زیادہ حاجت پڑے گی، تو وہ اپنی مقدار سے زیادہ وہ بدن لائے گا کہاں سے، تو پرووائڈ کیسے کرے گا. اسی طرح چباتے بھی کم ہے، تو جب چبائیں گے نہیں تو جو زبان کے نیچے ہاضم لعاب ہے وہ اس میں منہ میں وہ غذا میں حل ہوگا نہیں، اس کے ساتھ وہ پیٹ میں اس کے بغیر یہ غذا جائے گی. اب ظاہر ہے کہ وہ اندر جو نظام ہے اس کو اس سے تکلیف ہوگی، مطلب کام خراب ہوگا. آپ کو مہندی لگانی ہوتی ہے تو مہندی پہلے سے بھگوتے کچھ دیر کے لیے، پانی کی مقدار ایک مخصوص وغیرہ پھر لگاتے ہیں. اگر آپ مہندی ایک دم جلدی بہتے آپ کو سوکھی سوکھی چھڑک لیں تو کیا رنگ دے گی؟ آپ کو رنگ تو نہیں دے گی، رنگ میں بھنگ کرے گی اور مسائل کھڑے کرے گی. تو یہی پیٹ کا حال ہے کہ وہ مسائل کھڑے کرتا ہے، پھر یہ غذا جا کر بغیر چبائے جو جاتی ہے مسائل کرتی ہے. تو آج کل کھانا تو کسی کو آتا نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، عموماً کھانا نہیں آتا، نوالا بڑا، کم چبانا، پھر اپنی طاقت سے زیادہ کھا ڈالنا ہرس کی وجہ سے، تو پھر اب بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بھی تشریف آوری ہو جاتی ہے.
اور بلڈ پریشر جو ہے یہ خالی بوڑھوں کو نہیں ہوتا، جوانوں کو بھی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کافی نوجوان اس پر مبتلا ہے جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، تو بیچارے وہ اکثر پھنس جاتے ہیں اس میں. تو اب بلڈ پریشر جو آ گیا، یہ بلڈ پریشر ایک بار جب راستہ دیکھ لیتا ہے نا، پھر یہ آسانی سے اس سے جان چھوٹتی نہیں ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر کی دوا شروع کرو تو اب یہ کہ پھر زندگی بھر اس کو اب جاری رکھو، بھلے بازار نارمل ہو جائے مگر جاری رکھے کہ کبھی بھی یہ اچھولگا لگا کر وہ شریان دماغ کی جو نس ہے یہ پھاڑ سکتا ہے، وہ بندہ مر سکتا ہے. تو بلڈ پریشر کے مرض کو اطباء قاتل بیماری کہتے ہیں. یہ بیماری قاتل ہے اور دھوکے باز بیماری بھی ہے. یہ اچانک یہ ایک دم جمپ لگاتا ہے، اچھا خاصا آدمی صحیح ہو جاتا ہے اور ایک دم جمپ لگاتا ہے اور بستر میں یا پھر کندھوں پہ سوار ہو کر قبرستان میں. ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے، بیچارے بہت محبت کرتے تھے اپنے ماحول سے بھی وابستہ تھے. ان کو بھی بس بیچاروں کو بلڈ پریشر تھا، کھانے پینے کا جذبہ بہت تھا، وہ بھی مجھے پتا ہے، ان کا شوق تھا. تو اب بلڈ پریشر بھی ہائی تھا، دوائیں بھی کی بیچاروں نے، پھر وہ نارمل ہو گیا تو یہ سمجھا کہ مجھے ٹھیک ہو گیا. انہوں نے دوا چھوڑ دی اور پرہیزی کی رسی ڈھیلی کر دی، کھانے پینے کی طرف تھوڑا متوجہ ہوئے. اب ان کی جس ملک میں یہ سروس کرتے تھے، ان کی سیٹ جس دن تھی نا، اسی دن ان کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی شریان جو تھی پھٹ گئی اور یہ ایئرپورٹ کے بجائے اسپتال میں پہنچ گئے. میں ان کو دیکھنے گیا تھا، لیکن بس وہ جب دماغ کی نس پھٹتی ہے تو اس میں کوئی بچتا ہے. بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین، غریق رحمت کرے. آمین. تو وہی مجھے بتایا گیا کہ دوائیں چھوڑ دی تھی اور یہ پرہیزی بھی چھوڑ دی تھی ساتھ میں. یہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، غریق رحمت فرمائے. آمین. تو اس لیے بلڈ پریشر کا معاملہ ایسا کہ اس میں زندگی بھر اگر دوائیں شروع، اول تو دوا شروع نہ ہو، اس کو پرہیز سے کنٹرول کرے. فرسٹ اسٹیج اس کا یہی جب آئے تو اس کو دوا شروع نہ کرے. سمجھدار ڈاکٹر فوراً دوا نہیں دے گا، اناڑی ہوگا فوراً دوا ٹھوک دے گا اور پھر مریض جو ہے یہ مرا. سمجھا؟ ہاں اگر واقعی اتنا ہائی ہے کہ وہ پرہیز سے کنٹرول اب نہیں ہوگا، تب تو ڈاکٹر کی مجبوری ہے کہ وہ دوا دے گا. اس میں ماہر ڈاکٹر بھی دوا دے گا کہ یہ مجبوری ہے کہ پانی سر سے اونچا چلا گیا. ورنہ اگر تھوڑا سا مرض ہو نا تو اس میں وہ آرام کی ٹیبلٹ وغیرہ دیتے کہ سوئے گا، تھوڑا آرام کرے گا تو صحیح ہو جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو خیر اب بلڈ پریشر کی دوا شروع ہو گئی تو یوں سمجھ لو کہ اب عمر بھر دوا پینی ہے اور پرہیزی رکھنی ہے. پرہیزی نہیں رکھو گے پھر مت بولنا. نمک کی پرہیزی اور تیل، گھی، چکناٹ کی پرہیزی یہ مسٹ ہے. اپنے کو غصے سے بچانا ہے، ٹینشن سے بچانا ہے. غصے میں بھی وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور دماغ کی طرف جب غصے کے اثرات پہنچتے ہیں نا تو برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ کہ غصے سے آدمی بچ نہیں سکتا، آ جاتا ہے آدمی کو، بے اختیار آ جاتا ہے. لیکن ذہن بنانا چاہیے کہ اب غصہ جو ہے نا میرے لیے کہیں جان لیوا نہ بن جائے. بہت پہلے ایک عیسائی بھائی آیا کرتے تھے، شہید مسجد میں جن دنوں میں ہوا کرتا تھا، تو ان کا انتقال ہو گیا تو میں گیا تھا تعزیت کے لیے. تو مجھے بتایا گیا کہ گھر میں کسی بات پر ان کو غصہ آ گیا اور ایسا غصہ آیا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ غصہ جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ان لمٹ ہر چیز نہیں ٹھیک، کوئی بھی چیز ہو لمٹ کے اندر ہو. تو بہرحال یہ کہ وہ جب بلڈ پریشر اگر گلے پڑ گیا نا تو اب بھی پرہیز اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ اس کا بھی مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ مجھے بھی بلڈ پریشر ہو گیا تھا اور برسوں تک رہا وہ. لیکن جب پیٹ کا قفل مدینہ کتاب لکھنے کی ترکیب بنی تو اپنا بھی ذہن بنا. کچھ پہلے کوششیں کرتا تھا لیکن وہ بس ہمت ہار جاتا تھا. لیکن بعد میں مطلب الحمدللہ ہمت آ گئی تو بہت کچھ کنٹرول ہو گیا.
بہت سارے امراض چلے گئے جن میں یہ بلڈ پریشر کا بھی کچھ یعنی کہ عرصہ لیا، ٹائم لیا، کافی ٹائم لینے کے بعد میرا بلڈ پریشر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا. اب ڈاکٹر سے مشورہ کیا اپنے کارڈیولوجسٹ سے، پھر ان کے مشورے سے میں نے وہ یہ دوا ایک دم نہیں چھوڑی جاتی بلڈ پریشر کی، تھوڑی کر کے ان کے مشورے سے ڈاکٹر کے میں نے وہ دوا سے جان چھڑا دی. الحمدللہ اس کو بھی چند سال ہو چکے، اب بلڈ پریشر میرا ہائی نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت، اس کا کرم ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. تو اس سے پتا چلا کہ وہ بھلے ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ قبر تک ساتھ جائے گی دوا، لیکن اس کا بھی حل ہے کہ ہو سکتا ہے قبر سے پہلے ہی وہ ٹاٹا کر دے، میں جاتی ہوں، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو یہ اس کا حل پیٹ کا قفل مدینہ ہے، دوائیں نہیں. دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ اپنے ہوتے ہیں جو بالکل آدمی کو ایک سے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے. تو علاج بالغذا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو کچھ مزید اس میں مدنی پھول عرض کروں بلڈ پریشر کے تعلق سے، اچھی نیتوں کے ساتھ کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو بلڈ پریشر میں یعنی کہ جب ہائی ہوتا ہے تو شریانوں کی لچک ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اپنی نسیں ہیں نا خون کی رگیں، ان میں لچک کم ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، یا مخصوص مادوں کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. گاٹھیں چھوٹی یہ نسوں میں کہیں سے انہیں بن جاتی ہے اندر، تو یہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں. ان دونوں صورتوں میں شریانوں میں پھیلاؤ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. ذرا کنکری یا کوئی چیز میں اٹکے گی تو اب اٹکے گی تو نکلے گی کب؟ جب یہ اندر سے پھیلیں گی، ورنہ تو وہ تکلیف دیتی رہے گی. تو اب ان شریانوں کو پھیلاؤ کے لیے لہسن جو ہے اس کا کردار بہت زبردست ہے. لہسن کے استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے، لہسن کی 2-3 یا سوکھے وقت کوٹ کر سردیوں میں دودھ کے اندر اور گرمیوں میں آدھی پیالی دہی میں ملا کر استعمال کیا جائے. اچھا، لہسن کا جو یہ بو بیٹھ جاتی ہے منہ میں، تو اب جب بو بیٹھ گئی تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی بہتر یعنی کہ کراہت ہے اس میں کہ نماز نہ پڑھی جائے، اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے اس میں، کہ یہ ادب کے خلاف ہے. منہ بدبودار اور بدبو آ رہی ہے اور مسجد میں داخلہ تو حرام. جب تک بو آتی رہے گی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. تو بو زائل کرنے کا طریقہ ایک طب کی کتاب میں پڑھا کہ اگر لہسن کھا کر، کچا لہسن، پکے لہسن میں بو نہیں ہوتی، کچے میں، کچا لہسن کھا کر کچھ دودھ پی لیا جائے تو دودھ جو ہے وہ لہسن کی بدبو کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اس کا تجربہ نہیں ہے میرے کو، وہ پڑھا ہے میں نے. اگر بی پی شدید ہائی نہ ہوتا ہو، یعنی تھوڑا بی پی اگر کسی کو ہوتا ہے یعنی بلڈ پریشر، تو کوئی سی پیشاب آور غذائیں مثلا مولی، اس کے پتے، خربوزہ، تربوز، ککڑی یا کھیرا مناسب مقدار میں کھا لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل کھل کر پیشاب آنے کی صورت میں آرام آ جائے گا. ویسے بھی ہائی بلڈ پریشر میں جب پیشاب آتا ہے تو قدر کمی ہوتی ہے بلڈ پریشر میں. اور یہ ڈاکٹر جو بھی دوائیں دیتے ہیں نا، یہ پیشاب آور ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریض کو. کیوں پیشاب کی تکلیف بڑھتی ہے بلڈ پریشر کے مریض کو. تازہ پودینہ، تازہ لہسن، تازہ ادرک اور انار کے دانے، ان چاروں کو کوٹ کر چٹنی بنا لیجئے، نمک مت ڈالیے، کھانے میں استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مفید پائیں گے. لہسن، پودینہ اور انار کے دانے دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہیں. البتہ یہ چٹنی ہو جائے گی بدبودار لہسن کی وجہ سے، تو یہ کھا کر مسجد میں جانے سے پہلے منہ صاف کرنا پڑے گا. اور یہ گھنٹوں بدبو جاتی نہیں ہے، کوئی اس میں حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ جس سے بدبو چلی جائے. جیسے ایک تو دودھ والی میں نے ترکیب آپ کو عرض کی،
दूसरी भी कोई सी खुशबूदार चीजें इस्तेमाल कर ली जाए या कोई ऐसा पेस्ट या कोई भी चीज इस्तेमाल कर ली जाए कि जिससे मुंह की बदबू चली जाए, और ये बाकायदा एग्जाम करके कि मुंह की बदबू गई कि नहीं। हल्क से आप सांस निकालेंगे ना अपनी यूं, तो बदबू होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आम तौर पर जो ये चटनियों में और जिसमें मरज नहीं होता, वैसे ही आम तौर पर जो खाते हैं चटनियां, उनमें यही है कि ऐसी चटनी से नमाज की वजह से बचना अच्छा है। अगर नमाज के लिए जाने का वो टाइम है, ऐसे वक्त खाए कि जब नमाज का टाइम ना हो। लेकिन फिर भी इसमें यह प्रॉब्लम है कि लहसुन या इस तरह की बदबूदार चीजें खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को फतह फैजुर रसूल में मना किया गया है। अब यह कि इसलिए बिस्मिल्लाह से महरूमी, ये भी एक मतलब दायरे के मजा नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज टेबल साल्ट यानी नमक जो है ये इस्तेमाल ना करे, जो खुर्दनी नमक कहलाता है टेबल साल्ट, बल्कि उसकी जगह लो साल्ट इस्तेमाल कर सकता है। लो साल्ट ये हमारे मुआशरे में आसानी से मिलता नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, इसका टेस्ट भी हर आम नमक की तरह नहीं होता, और सेहतमंद के लिए इसकी आदत भी नहीं है। ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। तो ये उस टेबल साल्ट की किसी हद तक कमी पूरी करके ग़िज़ा में टेस्ट ले आता है, वरना बिल्कुल ही अगर नमक न डाला जाए तो ग़िज़ा बिल्कुल मतलब बदमजा रहती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को लो साल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जानते भी हो किसी को कि वो नहीं करता तो उसको आप मशवरा दे तो कोई हर्ज नहीं है। बड़े का गोश्त न खाए। अब किसी माहिर के मशवरे से अपनी उम्र के हिसाब से कुछ वर्जिश करनी चाहिए। रोजाना कमोबेश पौन घंटा पैदल चले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, फल सब्जी और मछली का इस्तेमाल भी ज्यादा हो, पेट का कुफले मदीना लगाइए, यानी भूख से कम खाने की आदत बनाइए। बीपी के साथ साथ बहुत से दीगर अमराज भी हो जाएंगे और आइंदा भी बीमारियों से बचेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। वेजिटेबल घी, मक्खन, दूध और दही की मलाई और हर तरह की चिकनाई से परहेज कीजिए। दूध तो पी सकते हैं लेकिन उसकी मलाई, या दही भी खा सकते हैं लेकिन उसकी मलाई, इससे परहेजी करनी होगी क्योंकि ये चिकनाई है। एक नई तिब्बी तहकीक के मुताबिक सुर्ख टमाटर का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है। कच्चे खाने के मुकाबले में टमाटर पकाकर खाना या इसका पेस्ट इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद है। टमाटर का 50 ग्राम पेस्ट रोजाना इस्तेमाल करना दिल की बीमारियों से बचाता है। एक हालिया तिब्बी तहकीक में ये ऑस्ट्रेलिया में जो की गई, ऑस्ट्रेलिया में की जाने वाली इस तहकीक के मुताबिक टमाटर में पाए जाने वाले जुज्व लाइकोपिन की रोजाना 25 मिलीग्राम मिकदार खून में चिकनाई की सतह को 10% तक कम कर सकती है। माहिरीन का यह भी कहना है कि टमाटर को पकाकर खाना या उसका पेस्ट इस्तेमाल करना कच्चे टमाटर खाने से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। कैनेडियन माहिरीन ने कहा है कि रोजाना सेब छिलके के साथ खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचाव मुमकिन है। सेब खाने के मजीद भी फायदे है कि ये जिस्म को तवानाई मुहैया करता, सेहत अच्छी रखने के लिए ये सेब जो है ये कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। ब्लड प्रेशर के मरीज को चाहिए कि रोजाना नमाज असर के बाद सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फायदा होगा। लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ उबाल कर चंद रोज तक उसका पानी नहार मुंह 1 कप हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहद मुफीद है। अमरूद बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। इसमें फाइबर की मिकदार भी काफी है, इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल करता है। दिल की बीमारी और
हाई बीपी के मरीजों के लिए अमरूद इंतहाई मुफीद फल है। आजकल उसका सीजन भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला तआला अला अला मुहम्मद। मुहम्मद। आता